ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ کل ایک مسئلہ چل رہا تھا، اس کا ترجمہ رہ گیا تھا۔ مسئلہ تو تفصیل تو بیان ہو گئی تھی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ آج کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ قال، فرمایا، وللمرأتی، اختیار ہے عورت کو، ان تمنع نفسہا، کہ وہ روک لے اپنے آپ کو، حتی تأخذ المہر، حتیٰ کہ وہ مہر وصول کر لے، وتمنعہ ان یخرجہا، اور وہ روک سکتی ہے کہ اس کا خامند اس کو کہیں نکالے، ای یسافر بہا، یعنی اس کا خامند اس کے ساتھ سفر کرے، وہ اس سے اپنے خامند کو روک سکتی ہے۔ لیتعین حقها، تاکہ متعین ہو جائے عورت کا حق فی البدل، مہر میں، کما تعین حق الزوج، جیسا کہ متعین ہو گیا خامند کا حق فی المبدل، مبدل میں، وصار کالبیع، اور یہ ہو گیا بیع کی طرح۔ ولیس للزوج، اور اختیار نہیں خامند کو، ان یمنعها، کہ وہ روکے عورت کو، من السفر، سفر سے، والخروج، اور والخروج من منزلہ، اور اس کو اپنے گھر سے نکلنے سے منع کرے، یہ بھی اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ وزیارت اہلیہا، اور عورت اپنے گھر والوں کی زیارت کے لیے جائے، اس سے بھی اس کا خامند اس کو منع نہیں کر سکتا۔ حتی یوفیہا المہر کلہ، حتیٰ کہ وہ عورت کو پورا مہر ادا کر دے، اے المعجل، یعنی کہ جب مہر معجل ہو، یہ سارا مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ مہر معجل ہو۔ لأن حق الحبس لاستیفاء المستحق، اس لیے کہ حبس یعنی روکنے کا جو حق ہے، یہ مستحق یعنی مہر کو پورا پورا وصول کرنے کے لیے ہے۔ ولیس لہ حق الاستیفاء، اور خامند کو وصول کرنے کا حق نہیں ہے، قبل الایفاء، جب تک کہ وہ مہر ادا نہیں کر دیتا۔ ولو کان المہر کلہ مؤجلا، اور جب مہر پورے کا پورا مؤجل ہو، ولو کان المہر کلہ مؤجلا، اور جب مہر پورے کا پورا مؤجل ہو، لیس لہا، تو پھر عورت کو اختیار نہیں ہے، ان تمنع، کہ وہ روکے نفسہا، اپنے آپ کو، لاسقاطہا، اس لیے کہ وہ ساقط کر دے، اس لیے کہ اس نے ساقط کر دیا عورت نے حق کہا، اپنے حق کو، بالتعجیل، مہر کو مؤجل کر کے، کما فی البیع، جیسا کہ بیع میں ہوتا ہے۔ وفیہ خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ، اور اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا، اور اگر خامند نے اس سے دخول کر لیا، مہر معجل کی صورت میں ہے یہ مسئلہ، کہ اگر مہر معجل تھا، یعنی مہر فوراً دینا تھا، لیکن خامند نے مہر دینے سے پہلے دخول کر لیا، تو اب عورت روک سکتی ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا حکم ہے؟ فَكَذَلِكَ الْجَواب، تو حکم یہی ہے، یعنی عورت روک سکتی ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقالا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں، لیس لہا، عورت کو حق نہیں، ان تمنع نفسہا، کہ وہ اپنے آپ کو روکے، والخلاف، اور اختلاف، فیما، اس صورت میں ہے، اذا کان الدخول برضاہا، جبکہ دخول عورت کی رضامندی سے ہوا ہو، حتی لو کانت مکرہتن، حتیٰ کہ اگر عورت مکرہہ ہے، کراہت، ناپسندیدگی کے ساتھ ہوا، او کانت صبیۃً، یا وہ بچی ہے، او مجنونۃً، یا وہ مجنون ہے، لا یسقط حقها فی الحبس، تو اس کا حق ساقط نہیں ہوگا روکنے میں، بالاتفاق، وعلی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر ہے، خلوت کرنا عورت کی رضامندی سے، یعنی عورت کی رضامندی سے خلوت ہوئی، تو پھر امام صاحب فرمائیں گے کہ عورت کو اب حق حبس حاصل ہے، جبکہ یعنی عورت اپنے آپ کو خامند کے حوالے کرنے سے روک سکتی ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر خلوت اس کی مرضی سے ہو چکی تو اب یہ اپنے خامند کو منع نہیں کر سکتی۔ وَيُبْتَنَى عَلَى هَذَا اسْتِحْقَاقُ النَّفَقَةِ، اور اسی مسئلے پر بنا ہوگی نفقے کے مستحق ہونے کی، یعنی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عورت اس صورت میں اپنے آپ کو روکے گی تو اس کو نفقہ ملے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ایک بار قدرت دینے کے بعد
عورت اپنے آپ کو روکے گی تو عورت خاوند کی نافرمان کہلائے گی، اس وجہ سے خاوند پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس عبارت کا۔ لہما، اب صاحبین کی دلیل، ان المعقود علیہ کلہ، کہ معقود علیہ سارے کا سارا، قد صار مسلما الیہ، مرد کے حوالے کر دیا گیا۔ ہاں جی، کون ہے؟ اچھا، صاحبین کی دلیل، ان المعقود علیہ کلہ، کہ معقود علیہ سارے کا سارا، قد صار مسلما الیہ، خامند کے حوالے ہو چکا، بالوطأۃ الواحدہ، ایک وطی کے ساتھ، او بالخلوتی، یا خلوت کے ساتھ، ولہذا، اور اسی وجہ سے، یتأکد بہا جمیع المہر، پورے کا پورا مہر مؤکد ہو چکا، فلم یبق لہا، اب نہیں باقی رہا عورت کو، حق الحبس، منع کرنے کا حق، کالبائع، جیسا کہ بائع کو حق نہیں رہتا، اذا سلم المبیع، جبکہ وہ مبیع سپرد کر دے، مبیع سپرد کرنے کے بعد وہ مبیع روکنے کا حقدار نہیں رہتا۔ اسی طرح یہاں پر عورت جب ایک مرتبہ سپرد کر چکی ہے، اب اس کو کوئی حق نہیں رہے گا۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے، انہا منعت منہ، کہ عورت نے اس کو منع کیا، ما قابلہ، اس چیز سے جس کے مقابلے میں بدل آتا ہے، اس لیے کہ ہر وطی تصرف ہے عضو محترم میں، لہٰذا خالی نہیں ہوگی وہ کسی عوض سے۔ یہ کیوں عوض سے خالی نہیں ہوگی؟ ابانتاً لخطرہ، اس عضو کے عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے، والتأکد بالواحدہ، اور جو آپ نے صاحبین کی جو دلیل ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ دلیل پکڑی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے اس کے ساتھ مہر مؤکد ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ والتأکد بالواحدہ، ایک مرتبہ سے جو مہر مؤکد ہوتا ہے، لجہالتی ما وراءہا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو وطیات ہوتی ہیں وہ مجہول ہوتی ہیں، فلا یصلح مزاحما للمعلوم، لہذا اس کا مزاحم بننا، اس کا رکاوٹ بننا، ایک مجہول چیز کا معلوم کے مزاحم اور رکاوٹ بننا درست نہیں۔ ثم اذا وجد وطء آخر، پھر جب پائی گئی دوسری وطی، تو صار معلوما، اور وہ معلوم بھی ہو گئی، تحققت المزاحمہ، تو اب مزاحمت متحقق ہو جائے گی اور مہر کل کے مقابلے میں آ جائے گا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جب غلام نے جنایت کی تو پورے کا پورا دے دیا جائے گا اس جنایت کے بدلے میں، پھر جب اس نے دوسری اور تیسری جنایت کی تو وہ ساری جنایتوں کے بدلے میں ادا کر دیا جائے گا۔ اب یہاں سے آگے جو مسئلہ اچھا، وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا نَقَلَهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ، اور پھر جب خامند پورے کا پورا مہر ادا کر دے تو عورت کو جہاں چاہے منتقل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں وہاں رہائش دو جہاں تم رہائش اختیار کرو، اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ اس کو نہیں نکال سکتا اس کے شہر سے،
اس لیے کہ اجنبیت عورت کو اذیت میں مبتلا کرے گی، اور شہر کی جو قریب قریب کی بستیاں ہوتی ہیں ان سے اجنبیت متحقق نہیں ہوتی، یعنی شہر کی قریبی قریبی بستیوں میں وہ لے کر جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں سے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں ان میں یہ بیان کریں گے کہ اگر خامن یا بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ مہر کتنا تھا تو اس میں کیا صورتحال اختیار کی جائے گی۔ تو اس میں کئی صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت تو انہوں نے یہ بیان کی کہ اختلاف ہو جاتا ہے مہر کی مقدار میں۔ ایک ہے کہ اس چیز میں اختلاف ہو جائے کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں، لیکن یہاں پر اختلاف ہو رہا ہے مہر کی مقدار میں کہ مہر کی مقدار کیا تھی۔ تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر مہر کی مقدار میں شادی کے بعد اختلاف ہو گیا جبکہ طلاق قبل دخول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، طلاق یا تو بعد دخول ہوئی ہے یا پھر ابھی ان کا نکاح باقی ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے، پھر ایک کے ورثاء میں اور دوسرے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تین صورتیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلے دو صورتیں بنیادی طور پر بنتی ہیں، وہ یہ کہ مہر کی مقدار میں اختلاف ہوا یا اس بات میں کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ تو پہلی صورت یہ کہ مہر کی مقدار میں اختلاف ہوا کہ مہر مقرر کتنا ہوا تھا، اور پھر اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ میاں بیوی ابھی حالت نکاح میں ہیں، دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ میاں بیوی میں تفریق ہو چکی ہے لیکن یہ تفریق رخصتی کے بعد ہوئی ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہے، اور جس کا انتقال ہوا ہے اس کے ورثاء کا اور جو زندہ ہے اس کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خامن کا انتقال بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کے ورثاء کا اور خامن کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ خامن کہتا ہے کہ مہر کم مقرر ہوا تھا اور بیوی کے ورثاء کہتے ہیں کہ مہر زیادہ مقرر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کا قول معتبر ہوگا مہر مثل کے تمام ہونے تک، یعنی کہ مہر مثل ہے 2000 اور یہاں پر بیوی کہتی ہے کہ جی 2000 روپیہ مہر مقرر ہوا تھا، اور خامن کہتا ہے کہ 1000 مقرر ہوا تھا، تو مہر مثل اگر 2000 ہے تو پھر عورت کی بات مانی جائے گی۔ مہر مثل کے تمام ہونے تک عورت کی بات کو ترجیح ہوگی، اور مہر مثل سے اگر وہ زیادہ کی بات کرتی ہے عورت تو اس صورت میں عورت کی بات معتبر نہیں ہوگی، بلکہ مہر مثل سے زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں خامن کی بات معتبر ہوگی۔ اگر خامن کہے کہ اس سے زیادہ مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر اس کی بات کو مانا جائے گا۔ جبکہ اگر یہ تو تین صورتیں تھیں، اور اگر چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے دخول سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، چوتھی صورت یہ بن جائے گی اگر طلاق ہو جاتی ہے دخول سے پہلے پہلے، تو اس صورت میں خامن کی بات مانی جائے گی، یعنی خامن کہتا ہے کہ جی آدھا مہر اتنا بنتا ہے تو اب خامن کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد خامن کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور طلاق سے پہلے بھی خامن کی بات کا اعتبار ہوگا، دونوں صورتوں میں خامن کی بات کو معتبر سمجھا جائے گا۔
وہ فرماتے ہیں کہ خامن کی بات کو مانا جائے گا الا یہ کہ وہ کوئی اتنی چھوٹی چیز بیان کرے جو کہ مناسب نہ ہو، بہت کم چیز بیان کرے، اور کم چیز کا مطلب دو مطلب بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنا کم مہر بیان کرے کہ جو 10 درہم سے کم ہو، اور بعض حضرات نے کہا تھوڑی چیز سے مراد یہ کہ وہ اتنا کم مہر بیان کرے کہ جتنا مہر اس جیسی عورت کا ہوتا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہی مہر ہوتا ہے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سمجھ لیجئے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو حکم بنایا ہے؟ مہر مثل کو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہر مثل کا اعتبار کیا جائے گا۔ نہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقرر ہوا تھا نا، جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ عقد میں وہ اصل ہوتا ہے، جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ مہر مثل اصل ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ ہم پہلے بھی مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح کے وقت موجب اصلی کیا ہوتا ہے، کہ مہر میں مہر مثل اصل ہوتا ہے کہ مہر مسمى اصل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک مہر مثل اصل ہوتا ہے، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مہر مثل میں عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، مہر مثل تک عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر مسمى میں خامن کی بات کا مہر مسمى ہوگا، اور اس میں خامن کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسانی اعضاء ہوتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یہاں پر جو منافع کی قیمت لگائی گئی ہے وہ ضرورتاً ہے، لہٰذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہٰذا اس صورت میں جو مسمى ہوگا اسی کی طرف جایا جائے گا، جو مقرر شدہ مہر ہے اسی کی طرف جایا جائے گا، جب تک اس کو واجب کرنا، اس کو وصول کرنا ممکن ہو۔ لہٰذا جب تک اس کو وصول کرنا یا واجب کرنا ممکن ہے، مہر مثل کی طرف نہیں جائیں گے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ گواہ جو ہیں وہ مدعی کے ذمے ہوتے ہیں، اور قسم کے ساتھ بات اس کی معتبر ہوتی ہے جو انکار کر رہا ہو۔ تو یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس صورت میں عورت جو ہے وہ ایک منٹ، اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مدعی کے پاس اگر بینہ موجود نہ ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا البینۃ علی المدعی، بینہ گواہ جو ہیں وہ مدعی کا ذمہ ہے۔ تو مدعی کے پاس اگر بینہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں مدعا علیہ کا قول معتبر ہوتا ہے قسم کے ساتھ، اور مدعا علیہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا قول ظاہر حال کے مطابق ہو، اور نکاح میں موجب اصلی مہر مثل ہے، لہٰذا جس کا قول مہر مثل کے مطابق ہوگا اس کا قول ظاہر حال کے مطابق کہلائے گا۔
ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی کہ ایک تو دو باتیں میں نے آپ کو بیان کی، دو ضابطے بیان کیے کہ پہلا ضابطہ تو یہ ہے کہ گواہ جو ہوتے ہیں وہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں اور اس نے گواہ پیش کرنے ہیں، اور اگر مدعی گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، تو پھر مدعا علیہ جو ہے وہ اگر اس سے کہا جائے گا کہ آپ کیا کہتے ہو، جو آپ کہتے ہو اس کو، اس پر اپنی قسم کھا لو کہ میں یہ بات کہتا ہوں اور اللہ کی قسم میں ایسے ایسے اس میں سچا ہوں، تو قسم کے ساتھ مدعا علیہ کی بات کو مانا جائے گا۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ مدعی اور مدعا کی پہچان کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جس کا قول ظاہر کے مطابق ہو وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اور جس کا قول خلاف ظاہر ہو وہ مدعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر مدعی کون ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کس کا قول ظاہر حال کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر ہمیشہ بات یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر آتا ہے کہ یہاں پر فلاں کی بات معتبر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو مدعا علیہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف دعویٰ کیا گیا۔ تو اب یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر عورت کی بات معتبر ہوگی کیونکہ عورت اصل کا دعویٰ کر رہی ہے، کیونکہ اصل کیا ہے؟ مہر مثل اصل ہوتا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت اصل کا دعویٰ کر رہی ہے، لہٰذا عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر خامین گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ تم اپنی بات پیش کرو۔ اس کی انہوں نے ایک نظیر پیش کی کہ ایک بندہ کسی رنگریز کے پاس گیا، کپڑا رنگنے والے جو ہوتے ہیں، اسے کہا کہ یہ کپڑا رنگ دو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 50 روپے لوں گا۔ پھر بعد میں جو ہے وہ لینے کے لیے گیا تو یہ جو جس نے کپڑا رنگوایا یہ کہتا ہے میں نے 30 روپے آپ سے طے کیے تھے، اور کپڑا رنگنے والا کہتا ہے میں نے 50 روپے طے کیے تھے۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ اس کپڑے کی بازار میں جو عام قیمت ہے وہ لگوائی جائے گی، اور پھر یہ قیمت لگوائی جائے گی کہ کپڑے کو جب رنگ دیا جائے پھر کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر کپڑے کی بغیر رنگے قیمت ہے 100 روپیہ، اور رنگنے کے بعد اس کی قیمت بازار میں 150 روپے ہے، تو یہ جو 50 روپے ہیں یہ اس رنگوانے والے کے ذمہ واجب ہو جائیں گے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پر قیمت کا، اصل چیز کا اعتبار کیا جائے گا، قیمت کا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کے درمیان کیا قیمت طے ہوئی تھی، نہیں، بلکہ اب بازاری قیمت، جو بازار میں قیمت چل رہی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح جب یہاں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا تو اصل جو ہے وہ مہر مثل ہے، لہٰذا اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور جس کا قول مہر مثل کے مطابق ہوگا اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اسی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ بات جس کی یہ جو جب کہا جاتا ہے نا کہ بات اس کی معتبر ہوگی یا اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی، تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، بیک وقت دو شرطیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کی بات معتبر ہوتی ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات معتبر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ کہے گا اس کو مان لیں گے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اس کی قسم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ چلیں ترجمہ دیکھ لیں اس کا، ایک منٹ۔ ومن تزوج امرأة، اور جس نے عورت سے شادی کی، ثم اختلافا، پھر دونوں کا اختلاف ہو گیا مہر میں، فالقول قول المرأة، پھر بات عورت کی معتبر ہوگی مہر مثل کو پورا کرنے تک، والقول قول الزوج، اور خامین کی بات معتبر ہوگی جس صورت میں وہ زیادہ کرے مہر مثل پر، وَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے طلاق دی دخول سے پہلے، فالقول قوله، تو بات مرد کی معتبر ہوگی نصف مہر میں، وَهَذَا عِنْدَ ابی حنیفۃ و محمد رحمہم اللہ، اور یہ مسئلہ طرفین کے نزدیک ہے، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں القول قولہ، بات خامن کی معتبر ہوگی طلاق کے بعد اور طلاق سے پہلے، الا ان یأتی بشیء، مگر وہ کوئی تھوڑی سی چیز بیان کرے،
اور تھوڑی سی چیز کا معنی یہ ہے کہ جو متعارف نہ ہو مہر کے طور پر عورت کے لیے، یعنی اس جیسی عورت کو اتنا مہر نہیں ملتا عام طور پر، وہ صحیح بات یہی ہے۔ اور ایک اور بات ہے جو میں نے بیان کر دی، ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المرأۃ تدعی الزیادہ، کہ عورت جو ہے یہ زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے اور خامند انکار کر رہا ہے، والقول قول المنکر مع یمینہ۔ تو اب یہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات کس کی معتبر ہوگی؟ منکر کی بات معتبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو یوسف نے منکر کس کو بنا دیا؟ خامند کو، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو مدعی بنا دیا کہ عورت مدعیہ ہے، اور خامند کو کیا بنا دیا؟ مدعا علیہ بنا دیا، جبکہ صاحبین طرفین نے امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے عورت کو مدعا علیہ بنا دیا اور خامند کو مدعی بنا دیا۔ میں اس میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں تاکہ بات پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے، یہ نہ ہو کہ بات کھٹکتی ہی رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کی تعین ان کا تعین کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے کہ ان میں مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے۔ اور مدعی اور مدعا علیہ کو پہچاننے کے دو قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، اور جو اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو کسی بات کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعی ہے، اور جو کسی بات سے انکار کر رہا ہے وہ مدعا علیہ ہے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے قاعدے کو لیا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ عورت ایک زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، لہٰذا یہ مدعیہ ہے، اور خامند اس بات کا انکار کر رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ مدعا علیہ ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مدعا علیہ کو قسم کھا کر اپنی بات ثابت کرنی پڑتی ہے۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان المرأۃ تدعی الزیادہ، عورت زیادتی کا دعویٰ کرتی ہے، والزوج ینکر، اور خامند انکار کرتا ہے، تو خامند انکار کر کے مدعا علیہ بن گیا، والقول قول المنکر، تو بات منکر کی معتبر ہوگی اس کی قسم کے ساتھ، الا ان یأتی بشیء، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز لے کر آئے خامند، یکذبہ، جو اس الا ان یأتی بشیء، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز لے آئے جو اس خامند کی تکذیب کر دے، یکذبہ الظاہر فیہ، کہ ظاہر حال اس کی تکذیب کر دے خامند کی، جیسے وہ کہہ دے کہ جی میں نے تو بہت کم چیز لی، جیسے وہ بیان کر دے۔ وہذا، اور یہ اس وجہ سے ہے، لأن تقوم منافع البضع ضروری، اس لیے کہ اس کے منافع کا تقوم یہ ایک ضروری چیز ہے، یعنی یہ ضرورتاً ثابت ہے، حقیقتاً اعضاء کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی۔ فمتى امکن ایجاب شیء من المسمى، تو جب تک ممکن ہے مسمى میں سے کسی چیز کو واجب کرنا، لا یصار الیہ، تو نہیں جایا جائے گا قیمت کی طرف، مہر مثل کی طرف۔ ولہما، جبکہ طرفین کہتے ہیں کہ قول دعویٰ میں اس کا معتبر ہوتا ہے۔ اب طرفین نے مدعی اور مدعا علیہ کو متعین کرنے میں پہلے قاعدے کو لیا، جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جو اصل کا دعویٰ کرے، جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مدعی ہوتا ہے، اور جو اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ تو اب طرفین کہتے ہیں کہ جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہے، اور جو اصل کا دعویٰ کرے، اصل کیا ہے طرفین کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اصل مہر مثل ہے، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ جو مہر مثل کا دعویٰ کرے گا وہ اصل ہوگا، وہ اصل کا دعویٰ کرے گا، اور جو اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مدعا علیہ ہوتا ہے، اور بات مدعا علیہ کی معتبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ولہما، اور طرفین کہتے ہیں کہ بات دعویٰ میں اس کی معتبر ہوگی
جو گواہی دے ظاہر حال کے مطابق، اور ظاہر حال کی گواہی دینے والا وہ شخص ہے جو گواہی دے مہر مثل کے مطابق، اس لیے کہ مہر مثل موجب اصلی ہے نکاح کے معاملے میں، اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسا کہ ایک رنگریز نے کپڑے کے مالک کے ساتھ اختلاف کر لیا اجرت کی مقدار میں، تو حکم بنایا جائے گا کپڑے کی قیمت کو۔ پھر یہاں ذکر کیا کہ طلاق کے بعد دخول سے پہلے آدھے مہر میں خامند کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام محمد کی دو کتابیں جامع صغیر ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے جامع کبیر، تو ان دونوں میں اختلاف، ایک مسئلے میں ظاہراً اختلاف نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فرمایا نا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے دخول سے پہلے، تو پھر امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک آدھے مہر میں خامند کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ جامع صغیر کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے۔ اور جامع کبیر میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جتنا متعہ عورت کو دیا جاتا ہے نا، اگر اختلاف ہو چکا ہے ان دونوں میں، تو پھر جتنا متعہ اس جیسی عورت کو ملتا ہے، جیسا جوڑا دیا جاتا ہے، تو وہ دیا جائے گا، اور اس میں کوئی جھگڑے والی بات بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک جگہ انہوں نے کہا متعہ ملے گا، اور ایک جگہ کہا کہ آدھے مہر میں عورت کا اعتبار اور خامند کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، یہی بتا رہے ہیں کہ ثم ذکر ہونا، پھر یہاں پر ذکر کیا کہ ان بعد الطلاق قبل دخول، کے طلاق جب ہو جائے دخول سے پہلے تو خامند کی بات مانی جائے گی آدھے مہر میں، اور یہ روایت ہے جامع صغیر کی، اور اصل کی، اصل سے مراد مبسوط ہے۔ وذکر فی جامع الکبیر، اور امام محمد نے ذکر کیا جامع کبیر میں، انہ یحکم متعۃ مثلھا، کہ حکم بنایا جائے گا متعہ اصلی کو۔ ٹھیک ہے، وہوا قیاس قولہما، اور جامع کبیر کی روایت جو ہے یہ طرفین کے قول کے مطابق ہے، کیونکہ جس طرح طلاق سے پہلے مہر مثل، نکاح میں مہر مثل واجب ہوتا ہے نا طلاق سے پہلے، اور طلاق دخول کے بعد متعہ موجب نکاح ہے، تو جس طرح مہر مثل حکم بنایا جاتا ہے، تو اسی طرح اگر طلاق قبل دخول ہو جاتی ہے تو متعہ کو حکم بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ وہو قیاس قولہما، اور یہ جو بات ہے کہ متعہ مثل دیا جائے گا عورت کو، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو میں نے آخر میں کی کہ یہ طرفین کا قول ہے، وہو قیاس قولہما، اور یہ طرفین کا قول ہے، دوسرا جو قول ہے کہ متعہ کو حکم بنایا جائے گا۔ کیوں ان کا قول ہے؟ لأن المتعۃ موجبۃ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ متعہ واجب ہوتا ہے طلاق کے بعد، کمہر المثل قبلہ، جیسا کہ مہر مثل واجب ہوتا ہے طلاق سے پہلے، اگر طلاق نہیں ہوئی نکاح ہوا ہے تو پھر مہر مثل واجب ہوگا۔ فتحکم، لہذا حکم بنایا جائے گا اس کو، متعہ کو، کہوا، جیسا کہ مہر مثل کو حکم بنایا جاتا ہے۔ ووجہ التوفیق، اب ان دونوں مسئلوں میں تطبیق دے رہے ہیں کہ امام محمد نے ایک جگہ تو کچھ اور بیان کیا، اور دوسری